بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفامور 10 مرلے کا یہ گھر، جس کے ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا صحن تھا، اور اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارہ داری تھی۔ اولاد پر تو رعب تھا ہی، اب دونوں بہوؤں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے، جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوئی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نازو پلی بیٹی، جس کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کو جڑواں کنگن اور بابیوں کو ہیرو کے ٹاپس، روشان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ روشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ اتنی صحت مند گول مٹول سی آئمہ سے قطعاً شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑی ہی خالص خوراکیں کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں جیسی مریل نہیں ہیں۔ یہ صاف ثانیہ اور بابی کی سمارٹنس پر چوٹ کی گئی تھی۔ ماں وہ مجھ سے 2 انچ لمبی بھی ہے، لیکن بصیرت بیگم اس کا ایک بھی اعتراض خاطر نہ لائی تھی، اور اب روشان اپنی بیوی کے آگے پیچھے یوں گھوم رہا تھا کہ سب گھر والے حیران تھے، چونچلے تھے کہ ختم ہونے کو نہ آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کا پھیلاوا سمیٹ سمیٹ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے بس ایک ہی میزبان ہو، باقی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ صبح سے کام کر کر کے کمر اکڑ گئی، کبھی یہ تو کبھی وہ، فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہر کوئی ماتھے پہ سجا کر گھوم رہا ہے۔ ثانیہ نے آواز بڑبڑاتے ہوئے شزا کے منہ میں فیڈر ٹھونسا تھا، بابی 1 کپ چائے بنا دیں۔ ٹک ٹک پہلے دروازہ بجا تھا اور پھر شانی کا چہرہ وہاں فرمائش نمودار ہوا۔ بڑی بابی سے کہہ دو، وہ تو دعا کی میڈیسن لینے گئی ہے، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا آ رہی ہوں، لبوں پہ کئی جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر ہی اندر چلتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج میں ہنوز محل جمی ہوئی تھی، اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر نہیں آتی انہیں۔ اس نازنین کے ہاتھوں کی مہندی تو نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کا پانی چولہے پہ رکھا ہی تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا کہنے آئی تھی، 7 نگٹس تل لینا، اور آ جاؤ تم بھی، لاؤنج میں خوب محفل گرم ہے۔ وہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں کا آرام۔ 2 کی بجائے 10 کپ بنا کر لاؤنج میں آئی۔ محفل خوب عروج پر تھی، ہنی مون پہ جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا، اور جب اس نے سنا کہ ناران کا گان جانے کا پروگرام بن رہا ہے، اس کا تو دماغ ہی کھول اٹھا تھا۔ اپنے ادھورے تشنہ خواب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ ناران کا گان کی سیر کے لیے پروگرام بن رہے ہیں، اور ہماری دفعہ تو آپ کی امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ ان کے اکلوتے تھے جنہیں خوب پلو سے باندھ باندھ کر رکھا؟ یہ ساری پابندیاں، اصول، قاعدے ہمارے لیے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھنے کی، لیکن ساس نے کہہ دیا کہ وہ تو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ اور اب بانجی کو کھلی اجازت تھی، امریکہ پلس جو تھی۔ اب بہو جو جینس ٹاپ میں گھوم رہی تھی تو ابو کے خاندان وقار پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اور میں نے جو چوڑی دار پجامہ پہن لیا تھا تو کہہ دیا ہمارے گھرانوں میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ ثانیہ کا ایک ایک ٹانکا ادھر رہا تھا، ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اسے تو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی سونے جاگنے کے اوقات، رواج، اصول، قائد لکھا پڑھا دیے گئے تھے، اور پھر اسے بابی کے نقشے قدم پر چلنا تھا۔ اور بابی جو تھی اللہ میاں کی گائیں، مجال ہے جو پیشانی پہ بل بھی پڑ جائے یا کسی کام میں پیچھے رہ جائیں۔ سلمہ جیسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روحی کی شادی بابی کے بھائی سے ہوئی تھی، تو وہ ایک دوسرے کا برم سنبھالنے بیٹھی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ چلو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگتا ہے، 2-3 ڈشز بنتی ہیں، میٹھے میں بھی ضرور ایک ڈش ہوتی ہے، اور بعد میں جب یہ مشقت طلب کام خود کرنا پڑا تو اسے جی بھر کر کوفت ہوئی۔ تو وہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی گھر میں مہمان وغیرہ موجود ہیں، یا پھر وہ نئی نئی دلہن ہے، تو شاید اس کے اعتزاز میں یہ سب اہتمام کیا جاتا۔ لیکن کھانے کی میز پر 2 افراد کیوں نہ ہوں، ڈش میں چاول، ڈونگوں میں سالن، سیلڈ، رائتا اور میٹھے کا ڈونگا، کٹوریاں الگ، اتنے برتن دیکھ کر اسے جو وال اٹھتے وہ الگ کہانی تھی۔ نصرت بیگم کو صبح 7 بجے ناشتہ چاہیے، اور یہ ذمہ داری اس کی تھی، اس وجہ سے صبح دیر تک سونے کی عیاشی ختم۔ پھر بڑی نند نے پوچھ لیا،
سلائی آتی ہے؟ اس نے چٹ نفی میں گردن ہلائی کہ یہ تو آ بیل مجھے مار والا معاملہ تھا، لیکن روحی تو کہہ رہی تھی تم نے کورس کر رکھا، پر بعد میں پریکٹس نہیں کی تو بھول گئی۔ اس نے بمشکل جان چھڑائی، لیکن نازی کو اپنے منوانے کی عادت تھی، تو اس میں کیا مشکل ہے گڑیا اور کرن کے کپڑوں پر پریکٹس کر لینا۔ نہ صرف مشورہ دیا بلکہ اگلے روز 2 شاپر بھجوا دیے۔ اب وہ بڑی خوش تھی کہ چلو 4 دن آئمہ بھی عیش کر لے، پھر وہ دوپہر کا کھانا اور صبح کے برتن اس کے ذمہ لگائے گی۔ مگر وہ تو اماں کی بانجی تھی نا، وہ بھی امریکن پلٹ۔ ہنی مون سے واپس آ کر بھی اس کے ہاتھوں کی مہندی گیلی ہی رہی، نہ اس سے میٹھا چٹوائی کی رسم ہوئی اور نہ اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی۔ ساس نے مہمان مہمان کہہ کر اس کا برم بنائے رکھا۔ دونوں بہنیں اپنے سسرال سدھاریں تو کچھ روٹین سیٹ ہوئی تھی۔ اب سارا دن گھر کے کام وہ اور بھابھی مل کر نپٹا لیتی تھی، لیکن اس نے ساس کو ہمیشہ بھی بھابھی کی طرف دار دیکھا تھا۔ ہر آئے گے کے سامنے ان کی تعریفوں کے پل ہوتے۔ خاندان میں کوئی تقریب ہو یا شادی، ہر جگہ بھابھی کو ساتھ لے جاتی۔ بھابھی کے بچوں کے کپڑے برانڈ اور بوتیک سے لیے جاتے اور اسے عام سے بازار سے لا کر دے دیتے کہ بھابھی کا میاں یونان میں سیٹ تھا اور زیادہ کماتا تھا۔ جب سے روشان امریکہ گیا تھا، گھر میں سب کے خرچے لگا دیے گئے تھے کہ گھر میں تینوں بھابھیوں نے دینے ہیں۔ اب ساس کی ناانصافیاں کھلنے کی تھی۔ شیان سب دیکھ رہا تھا، مگر کیا کرتا، وہ یونان سے ڈیپورٹ آ چکا تھا۔ یہاں کوئی ڈنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے شانی سے بات کی تو اس نے اپنے رونے شورے کر دیے تھے، پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یقین دلایا کہ وہ سیٹ ہوتے ہی اسے بلائے گا، لیکن لگتا تھا اس کا اگلا 10 سال بھی سیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ ابھی خود اپنے سسر کے زیر کفالت تھا۔ شیان نے 1-2 سے پیسوں کا بندوبست کیا، کچھ ثانیہ کے گھر والوں نے ارینج کروا کر دیا اور دبئی چلا گیا۔ بھائیوں اور ماں سے اس کا دل بہت بدظن ہوا۔ یونان سے 7 سال اس نے کما کر جو بیچا تھا، وہ نصرت بیگم نے دونوں لڑکیوں کو ٹرک بھر کر جہیز دے دیا تھا۔ یہاں پھر اپنے جوڑے زیور اور کھانے پینے کی عیاشیوں میں اڑا دیا تھا۔ شیان نے سوچ لیا تھا اب وہ گھر پیسے نہیں بھجوائے گا، اور جب اس نے گھر پیسے نہیں بھجوائے تو اب ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ کام والی جانے خود چھوڑ گئی یا نصرت بیگم نے ہی آنے سے منع کر دیا تھا۔ آئمہ کے گھر آنے والی پہلی خوشی سے سارا گھر خوش تھا، جیسے اس گھر میں پہلا بچہ آنے والا ہو۔ اس کو تو ساس نے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ ہر کام کے لیے اب اسے ہی آواز لگتی تھی۔ جب بھی کام کا ٹائم ہوتا، بھابھی اپنا پھلاوا پھلا کر بیٹھ جاتی تھی، یا الماری سیٹ کرنے لگ جاتی تھی، یا بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی، یا محلے کے دورے پر نکل جائیں۔ ابھی بھی شام کے برتن دھو کر وہ کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب آئمہ کی آمد ہوئی۔ بھابھی مجھے مینگو ملک شیک بنا دو، کھانا تو مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ فریج میں دودھ اور مینگو موجود ہیں اور بلینڈر وہاں رکھا ہے، وہ کہہ کر کچن سے نکل آئی تھی۔ غصے سے اس کا تیرا سرخ ہو رہا تھا۔ چلو ساس کے اضافی کام تو وہ کر دیتی تھی، اب کیا ہر کسی کی نوکر بن جائے؟ وہ بھی گھر کی بہو ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پر کون سی ذمہ داریاں؟ نصرت بیگم نے تو اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں، تو کیا وہ اتنی بے وقوف تھی؟ اسے خود یہ حیرت ہوئی، اور اگلے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے حق کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ پھر اگلے روز وہ بھی آرام سے دیر تک سوئی اٹھی۔ کچن میں جھانکا، گھر کے سب افراد ناشتہ کر چکے تھے سوائے آئمہ کے۔ وہ شاید اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے بھی اپنا اور شزا کا ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں چلی۔ یہ برتنوں کے ڈھیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے محض اپنے برتن دھوئے، اور پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہ بولا، اس لیے کہ جب ماسی نکالی نصرت بیگم نے تو پھر سب اپنا اپنا کام خود کریں۔ ثانیہ کے دن بھی پھرنے والے تھے، کیونکہ اس کے شوہر نے دبئی میں قدم جمانے کے بعد اپنی فیملی کو دبئی بلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نصرت بیگم نے خوب واویلا مچایا، پر ان کی ایک نہ چلی۔ آئمہ کی زندگی کے بھی سنہرے دن اب نصرت بیگم کو بوجھ لگنے لگے۔ بڑی بھابھی بھی اپنے موڈ کی تھی۔ ثانیہ کے جاتے ہی انہوں نے بھی اپنا کچن الگ کر لیا۔ یوں گھر کی ساری ذمہ داری اب نصرت بیگم کے سر آ گئی۔ آئمہ کوئی کام نہ کرتی تھی، نہ اس کو عادت تھی۔ گھر ہر وقت گندا رہنے لگا۔ نندوں کو بھی پروٹوکول ملنا بند ہو گیا۔ آخر ان کی خدمت اب کون کرتا؟ ثانیہ تو تھی نہیں۔ یوں جہاں ثانیہ کی زندگی میں دبئی آ کر سکون آیا، وہیں نصرت بیگم الجھ گئی۔ اب ان کو رو رہ کر ثانیہ کی قدر آ رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کی پرواہ نہ کی۔ ثانیہ کے شوہر نے ہی اپنی بہنوں کی شادیاں کی، لیکن ثانیہ نے آج تک نہ جتلایا تھا۔
بیٹا بے روزگار کیا ہوا؟ نصرت بیگم نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، گویا وہ ہمیشہ سے مفت کی روٹیاں توڑتا آیا ہے۔ ثانیہ کی قدر نصرت بیگم کو بہت دیر سے آئی۔ ثانیہ نے گڑیا اور کرن کو اسکول ڈالا اور خود بھی ٹیچنگ کر لی۔ زندگی اور آسودہ ہو گئی، دونوں میاں بیوی مل کر کمانے لگے۔ نصرت بیگم بس آپ بڑھتی رہ گئی کہ انہوں نے ہیرے کی قدر نہ کی۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔